السلام علیکم ویلکم ٹو امرات. دوستو، پاکستان اور افغانستان کو لے کر بہت ہی زیادہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. ریسنٹلی کچھ پاکستانی اور افغان سورسز نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے بمباری کی ہے پکتیکا اور خوست کے ریجن میں ٹی ٹی پی کے کچھ کیمپس پر، اور اس میں کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے ٹی ٹی پی کو. اس سورس کی ریلائبلٹی پر بات کریں گے کہ یہ خبر واقعی سچی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایشو کو لے کر جرگہ بھی منعقد کیا گیا ہے. وہاں سے کافی زیادہ ویئرڈ قسم کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے، جہاں افغان طالبان نے اپنی ہٹ دھرمی کا پھر سے ثبوت دینا شروع کر دیا ہے. دوستوں، یہاں پاکستانی ایئر سٹرائک پر بات کرنے سے پہلے بارڈر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے کے شروع سے لے کر 10-11 مارچ تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان کافی زیادہ کلیشز چلتے رہے. اس کو ہم نے ڈیٹیل وے میں کور بھی کیا ہوا ہے، جس میں ملٹیپل افغانستان کے ٹینکس ڈسٹروائے ہوئے، 6 کے قریب بارڈر پوسٹ بھی ڈسٹروائے ہوں گی. ان کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی سوشل میڈیا پر. ان پر جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس میں وہ تمام ثبوت دکھائے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کے. تو دوستو، افغان طالبان کو کافی زیادہ اس میں نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ افغان طالبان زیرو لائن کے بالکل قریب ایک ملٹری انسٹالیشن بنا رہے تھے، جبکہ انٹرنیشنل لاز کچھ یوں ہوتے ہیں کہ بالکل بارڈر پر آپ کوئی بھی ملٹری پوسٹ نہیں بنا سکتے. زیرو لائن سے 500 یارڈز یا 1000 یارڈز دور جا کے کوئی بھی فوجی چوکی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان انڈیا کے بارڈرز کو بھی دیکھیں یا پاکستان نے افغان بارڈر پر بھی کافی دور جا کے اپنی ملٹری انسٹالیشنز بنائی ہوئی ہیں. لیکن افغان طالبان جب اتنی قریب ملٹری انسٹالیشن بناتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے رسپانس آتا ہے اور اس دوران کافی زیادہ کلیشز چلتے ہیں. اب وہ افغان طالبان جو ہمیشہ سے گوریلا وارفیئر کرنے کے عادی تھے، پاکستان کے خلاف ایک صف بند فوج کی طرح بارڈر پر نہیں ٹک پائے اور اس میں ان کو کافی نقصان ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی کلیشز چلتے رہے. پاکستان بارہا یہ الزام بھی لگاتا رہا کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، اور چونکہ افغانستان اور کے پی کے کی ٹرین بہت زیادہ پہاڑی ریجن جیسی ہے تو وہاں سے انفلٹریشن بھی ہوتی رہی پاکستان میں. اس پر بھی ہم نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں ہم نے ثبوت اور پکچرز اور سب کچھ دکھایا ہوا ہے، اور اس چیز کو ریسنٹلی کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی واضح کیا گیا. اب تورخم کا جو بارڈر ہے جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ ہوتی ہے، وہ 21 فروری سے بند ہے دوستوں، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغان سائڈ پر جو سویلینز ہیں ان بیچاروں کا بہت برا حال ہے. اسی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جرگہ منعقد کیا جاتا ہے 16 مارچ کو آئی تھنک، اور 18 مارچ کو بھی اس کا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستانی حکام نے یہ چیز واضح کہی ہے افغانستان کو کہ آپ یہ جو غیر قانونی بارڈر انسٹالیشن بنا رہے ہیں اس کو بنانا بند کر دیں، جس پر شروع میں افغان طالبان مان بھی جاتے ہیں، اور جرگہ نے پاکستان کے حق میں یہ بات کہی کہ بالکل پاکستان اپنے موقف میں ٹھیک ہے. مارچ کی صبح کے آپ یہ بیانات دیکھیں تو افغانستان ایگری نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی بارڈر پوسٹ اب نہیں بنائیں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ ظاہری بات ہے بات چیت کریں گے اور معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں گے. لیکن اسی دوران ایک پاکستان کے کافی مشہور جرنلسٹ ہیں، خاص طور پر کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کر ان کا کافی بہتر کام ہوتا ہے اور کافی ریلائبل سورس سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک افغانستان کے ریڈیو کی سٹیٹمنٹ کو کور کیا ہے جس میں افغان طالبان نے بارڈر انسٹالیشن کے معاملے میں دوبارہ سے ہٹ دھرمی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ بارڈر انسٹالیشن کا کام نہیں روکیں گے، جس کو لے کر پاکستان نے بھی کافی سخت رد عمل دیا ہے کہ اگر آپ بارڈر انسٹالیشن کا کام نہیں روکیں گے جو کہ اوبویسلی غیر قانونی ہے تو پھر پاکستان اس کا جواب دینے کا مجاز ہوگا. جبکہ ایک طرف یہ چیز اب پوری دنیا کے سامنے روز اول کی طرح عیاں ہے اور ایون یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس بھی اس چیز کو انڈورس کر رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی اور جیسے بہت سے جو دوسرے ٹیررسٹ گروپس ہیں جیسا کہ ٹی 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 ہے جو تاجکستان میں اٹیکس کرتی ہے، جیش العدلہ جو ایران میں اٹیکس کرتی ہے، اس پر آپ گوگل خود کر لیں، آپ کو فیکٹس بھی مل جائیں گے، آفیشیل سورسز کی کوٹیشنز بھی مل جائیں گی. تو یہ تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے اور دوسرے جو مختلف کنٹریز ہیں افغانستان کے نیبرز وہ بھی اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں. افغانستان میں اگر ٹی ٹی پی کی پریزنس کی بات کی جائے تو پکتیکا اور خوست یہ 3 وہ ایریاز ہیں جہاں ٹی ٹی پی کی ہیوی پریزنس موجود ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے 2024 کے اینڈ میں دسمبر میں آئی تھنک جب ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی تھی تو انہی ایریاز میں ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ان ہائیڈ آؤٹس کی پکچرز بھی ریلیز کی گئی تھی جن ایریاز کو نشانہ بنایا گیا. اب اس وقت دوبارہ سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر ایئر کرافٹ نے ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی ہیں افغانستان میں، اور یہ کلیم کیا ہے کچھ افغانستان سائٹ پر موجود اوپن سورس انٹیلیجنس پلیٹ فارمز نے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لوکل باڈی آفیشیل نے. اب یہ کلیم کتنا سچا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی آفیشیل سطح پر نہ افغانستان کی سائٹ سے نہ ہی پاکستان کی سائٹ سے کوئی کنفرمیشن آئی ہے، لیکن اس چیز کو رپورٹ ضرور کیا جا رہا ہے. یہاں چیز یہ ہے
کہ ان ایئر اسٹرائکس میں موسٹ پروبیبلی پاکستان نے اپنے ونگ لانگ 2 ڈرونز کو اور JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹس کو یوز کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ایئر اسٹرائکس ہوئی ہے، بیکاز یہ پرٹیکولر اکوپمنٹ KPK کی ان ایریاز میں ڈپلائڈ ہے۔ اب یہاں ایک اہم چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے مسلم برادر ملک افغانستان سے نہیں لڑنا چاہیے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہیں نہ کہیں خود بھی اس چیز کا حامی ہوں کہ پاکستان کو کسی مسلم برادر ملک کے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی لڑنا چاہیے، بٹ ڈائنامکس بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ افغانستان کھل کے TTP کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ثبوت ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب BLA نے ٹرین ہائی جیک کی تو تب جب اتنے پاکستانی سویلینز اور سولجرز شہید ہوئے تو یہ افغان طالبان کے آپ اس آفیشل کو دیکھیں جو کہ ان شہداء کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرگے کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے کہ جرگہ خود کہہ رہا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر جو یہ بارڈر پوسٹ بنائی جا رہی ہے یہ کمپلیٹلی اللیگل ہے، بٹ افغان طالبان کی طرف سے دوبارہ سے یہ ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے۔ بٹ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے یہ جرگہ کامیاب ہو، اور امید رکھنی چاہیے اچھے کی کہ جرگہ کامیاب ہو، بارڈر دوبارہ سے کھلے، لیکن پاکستان کے جو تحفظات ہیں افغانستان اس کا جواب دے۔ افغانستان کے آپ منسٹرز کو دیکھیں، وہ ہر اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم پر غلط الزام لگا رہا ہے، پاکستان کی انر سیکیورٹی ہے۔ اوبویسلی جہاں پاکستان پر تنقید بنتی ہے وہ تنقید ہم بھی کرتے ہیں اور وہ کھونی بھی چاہیے، لیکن افغان طالبان کبھی اس چیز کا جواب نہیں دیتے کہ TTP ان کے ملک میں کیا کر رہی ہے۔ یا تو وہ یہ کہہ دیں کہ جتنی بھی پکچرز ہوئی، جتنی بھی لاشیں اور جو کچھ بھی ہے یہ جھوٹ ہے، جو کہ جھوٹ نہیں ہے، تو اس سوال کو ویسے سکپ کر دیتے ہیں۔ سو ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔